یہ مولوی صاحب جن کو اپنے پیر بنائے بیٹھا ہے، جن کو امام بنائے بیٹھا ہے، یہ سینہ چوڑا کرنا۔ آپ امام احمد بن حنبل کو پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری کو پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم کو پڑھ کے دیکھ لیں، ترمذی کو پڑھیں، نسائی کو پڑھیں، ابو داؤد کو پڑھیں، ابن ماجہ کو پڑھیں، حاکم کو پڑھیں، قسطلانی کو پڑھیں، اسقلانی کو پڑھیں، سیوطی کو پڑھیں، بیہقی کو پڑھیں، طبرانی کو پڑھیں، قاضی عیاض کو پڑھیں۔ یہ جب بھی مولوی صاحب کے پیر پھنسے ہیں نا، تو نکلنے کے لیے ان کو ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ یاروں کو خالہ جی کا گھر ہے امامت بولے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب تو جب ان کا دور خلافت تھا، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، میں نے تھوڑا لکھا ہے، فتویٰ ان پہ لگانا، ان کا دور خلافت تھا تو اس وقت اصول ہوتا تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا اسی کے پاس سارے مسائل آتے، فیصلے وہی کرتا، کوئی بھی قضیہ ہوتا فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا تھا، اس وقت کا دستور تھا۔ تو جب وہ فیصلہ کرتے نا اپنے علم کے مطابق، نہیں سمجھ رہے وہ یارو، ہر بندے کا اپنا علمی لیول ہوتا ہے، میرا اپنا ہے، اعجاز بھائی کا اپنا ہے، مدثر بھائی کا اپنا ہے، ہر بندے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ اپنے علم کے مطابق وہ ٹھیک کرتے تھے، لیکن جب فیصلہ کر لیتے نا تو سوچ میں بیٹھ جاتے، یار فیصلہ تو میں نے ٹھیک کر دیا، لگتا ہے شریعت کے مطابق نہیں ہوا۔ اوے کتاب کافی والو، خاصاں دی گل ہے ہم آگے، اوے کتاب کافی والو، پرسوں سمجھو گے وہ جو کہتے تھے کہ کتاب کافی ہے، اب کتاب کافی کیوں نہیں ہوئی؟ تو کیا کہتے تھے؟ جاؤ پاک محمد کے بنائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امام کو بلا کے لاؤ، علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ میرے مولا تشریف لاتے، ان کے فیصلے کو درست کرتے۔ کیا کرتے؟ جب درست کرتے تو وہ غصہ تو نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کا فیصلہ ہی بدل دیا۔ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو امام احمد بن حنبل نے اس کو نریٹ کیا، اس کو روایت کیا، وہ جملہ یہ ہوتا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے میری رہنمائی کے لیے، ہائے ہائے، علی اگر آپ نہ ہوتے میری پیشوائی کے لیے، میری رہبری کے لیے، تو میں تو فیصلے غلط کر کے ہلاک ہو جاتا۔ ایک ملا مجھے کہتا ہے علی نے کیا کیا ہے پہلے دور خلافت میں، دوسرے دور خلافت میں؟ میں نے کہا جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، تجھے بتاؤں علی نے کیا کیا ہے؟ علی نے تیرے بڑوں کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے لاسٹ میں وصال فرمانے والے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عامر ابن واصلہ۔ حضرت ابو طفیل 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس کائنات میں جو آخری دور جو حضور کے صحابہ کا آخری صحابی رہے ہیں دنیا میں، وہ حضرت ابو طفیل تھے۔ سبحان اللہ، یہ الگ گل ہے، مولوی صاحب نے یہ صحابی نظر نہیں آتے، وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے نام رکھنے والوں، پوتوں کے نام رکھنے والوں، رکھو، ہم کب روکتے ہیں؟ ان کے عرس کے جھنڈے اٹھانے والوں، لیکن تم کو ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بوذر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے مولوی صاحب کو نظر نہیں آتے، محمد کے صحابہ تھے، آل محمد کے غلام تھے۔ یہ وچوں مندے نے، یار یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اور یہ السابقون الاولون والے صحابہ ہیں، وہ چھوٹے درجے کے نہیں ہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے 2 شخصیات دیکھی ہیں اپنی ہوش میں کہ جو برسر منبر یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، سلونی اما شئتم، لوگوں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو،
حضرت ابو طفیل اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ایک ہستی محمد مصطفیٰ اور دوسری ہستی علی المرتضیٰ ہے، اور اللہ نے شرط لگائی ہے کہ امام مبین وہ ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، قرآن کا بھی، جماعتات کا بھی، نباتات کا بھی، حیوانات کا بھی، کیمسٹری بھی، بایولوجی بھی، سوشیالوجی بھی، امبریالوجی بھی، نجوم بھی، ہر کائنات کا علم، شرق کا، غرب کا، شمال کا، جنوب کا، تحت کا، فوق کا، ہر علم جس کے پاس ہے وہ ہے امام مبین۔ اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں یہ 25 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، بلکہ 25 سے زائد ہیں کتب اہل سنت کے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، کلہم اجمعون، ایک بھی ایبسنٹ نہیں، سارے کے سارے ہم جمع ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے اور خطبہ دیا۔ وہ جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا سناؤں؟ وہ کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَازَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ۔ اوہ گل مک گئی جے چکوال والو، پاک محمد کے پاک بھائی علی المرتضیٰ اعلان کر رہے ہیں، اوہ محمد کے صحابیوں کھڑے ہو جاؤ، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مجھ سے، تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھو، کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو۔ جو رات میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ اور اس گھر کے بچے اور بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اس گھر کے کسی بچے کا حوالہ بتا جس سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو اس نے کہا مجھے جواب نہیں آتا، ایٹ دی سپاٹ جواب دیا۔ وہ علم تو اس گھر سے آ کے خیرات لیتا ہے۔ اب بولو یار، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ذرا حدیث سنیے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقام علی المرتضیٰ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا، حضور فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث، یہ ہے امام مبین۔ آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 حصوں میں سے 5 کے 5 علی کو عطا کر دو۔ جملہ آگے سنیں نا، وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، وَلَقَدْ شَارَكَنَا مِنَّا، اور وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی، قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا۔ میں نے وہاں جواب دیا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، لیکن جواب سنو، میں نے کہا میں تو ابھی تک علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اوہ تو اس سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ یعنی جتنے بھی علوم، غلط ایتھے مک گئی، عالم بادی علی ابن ابی طالب۔ آقا نے فرمایا پوری کل کائنات میں جو میرے بعد سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہی عقیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور یہی عقیدہ حضرت عمر بن خطاب کا، اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا، یہی عقیدہ عبداللہ ابن عباس کا، یہی عقیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، یہی عقیدہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب تو فرماتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے جب علی کوئی فیصلہ کر دیتے نا تو ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے تھے۔ نہیں سمجھ رہے کہ علی کی بات ہی ہمارے لیے حجت ہوتی، دلیل ہوتی، اتھارٹی ہوتی، ریفرنس ہو جاتی۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقام اور سٹیٹس دیا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ یہ حضرت عثمان کے لیے بھی آیا ہے،
حضرت عمر کے لیے بھی آیا. کتب اہل سنت بری پڑھی ہیں, امام جلال الدین سیوطی نے بھی در منصور میں لیا. بڑی خاص بات ہے. حضرت عثمان کے پاس ایک عورت کو لایا گیا, اس نے شادی کے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا کر دی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. تو حضرت عثمان نے اور حضرت عمر نے, دونوں روایات موجود ہیں میرے پاس اس وقت, انہوں نے کہا اس کو سزائے موت رجم کر دو, یہ بچہ حلالی نہیں. 6 ماہ کے بعد, یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے علمی لیول. واہ مولوی, تیری عقل نو سلامی. لے جاؤ اسے, رجم کرو, قتل کرو, زانیہ, یہ وہ, اگر مگر اف بٹ. وہ بیچاری کو لے کے ایسے جا رہے تھے, وہ لے کے ایسے جگہ گزر رہے تھے نا, وہ سپاہی, یار حکومت کے سپاہی لے کے جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے. رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دینا, ہلاک کر دینا, قتل ہی سمجھ لیں. وہ ایسے لے کے جا رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام گزر رہے تھے. مولا علی علیہ السلام, وہ عورت کی نظر علی علیہ السلام پہ پڑ گئی. ہائے ہائے, کہتی ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے ہائے, اے پاک محمد کے پاک بھائی, میری مدد کر. مولوی جی کتنے حوالے دوں. جب بھی کوئی مشکل, کوئی مصیبت پڑتی تو جس کو مدد کے لیے پکارا جاتا, پاک محمد سے لے کے آخری صحابی تک, جب بھی کوئی مصیبت میں پکارتا فقط علی ابن ابی طالب کو ہی پکارتا تھا. جب میرے مولا کو آواز دی, صدا دی, ندا دی اس عورت نے, اس مجبور نے, اس مظلومہ نے, تو میرے مولا کے پاک کان میں اس کی آواز پڑی. میرے مولا اس طرف گئے, بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین وقت کے بادشاہ نے رجم کا حکم دے دیا ہے, 6 ماہ کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا, زانیہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, بچہ حرام کا ہے, یہ وہ ناجائز ہے. میرے مولا نے کہا اس کو واپس لے کے چلو, چلو دربار خلافت. اب دربار خلافت میں دونوں بادشاہوں کے روایات موجود ہیں میرے پاس, موبائل میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا. گھر نہیں, اتھے ہی ایٹ دی سپاٹ. میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. میں نے دکھانا ہے, منانا نہیں. بڑے غصے میں آئے میرے مولا. وہ پاک محمد کا پاک بھائی, وہ علم کا دریا موجدن ہوا, اس میں شدت آئی. میرے مولا نے جلال میں آ کے فرمایا, کس نے یہ حکم دیا ہے؟ یہ میں نے دیا ہے. 6 ماہ کے اندر کوئی توقع بنتا ہے بچہ پیدا ہو جائے, لہذا اسے سنسار کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. میرے مولا فرماتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 تو پڑھ. نہیں سمجھ رہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور کتاب کافی والو, میرے امام فرماتے ہیں پڑھ قرآن. اللہ نے فرمایا ہے عورت کے 2 سال دودھ پلانے اور حمل کا زمانہ ملا کر 30 ماہ بنتے ہیں. اور سورۃ البقرہ پڑھ, اللہ فرماتا ہے مائیں 2 سال بچوں کو دودھ پلائے. مولوی جی وہ 2 سال کے 24 منتھ اور 24 ماہ نکالے تو باقی بچتے ہیں 6 ماہ. میرے امام نے فرمایا اوہ قرآن کے مطابق اس کا بچہ کل بھی حلال کا تھا, آج بھی حلال کا. ہوئے 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 ہوئے. اور 1-2 روایتیں تھی نا, ایک روایت میں تو ادھر ہی انہوں نے معذرت کر لی نا, اور مان گئے علی علی ہے, علی امام مبین ہے. اور جو دوسری روایت ہے حضرت عثمان والی, اس میں وہ کام ہو گیا, عورت کو قتل کر دیا گیا. عورت کو بولو یار. لیکن جب بعد میں حقائق سامنے آئے تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. نقطہ آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں, اگر میں مولا علی علیہ السلام نے جو 3 خلافتوں میں ان کی رہبری کی ہے, ان کی جو پیشوائی کی ہے, ان کی جو مدد کی ہے, اس کے اوپر مجھے زندگی پوری چاہیے. زندگی گزر جائے گی, مولا علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کے کیے ہوئے فیصلے ختم نہیں ہو سکتے. بولو یار. اس کا مطلب ہے کہ تعلق بھی معصوم کے ساتھ ہو
بس ختم کرنے لگا ہوں. تو پھر بندہ امام بنتا ہے. تو پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سے بڑھ کر مجھے بتاؤ کہ محمد کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ کھول صحیح بخاری. کون سی کتاب؟ میں نے سنا ہی نہیں. شیعہ کی چوٹی کی کتاب صحیح بخاری. شیعہ کی چوٹی کی کتاب شیعہ کی ہے. کی سن دے ہو یار, وہ سنیوں کی یار کی ہو گیا. جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام کے حدیث پر باب باندھا امام بخاری نے. قول النبی علی منی وانا من علی. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, علی محمد سے, محمد علی سے. بولے پھر فرمایا الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین محمد سے, محمد حسن اور حسین سے. پھر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ محمد کا ٹکڑا. سنتے آئیں. پھر فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے جن کو ہم امام مان رہے ہیں وہ سارے کے سارے محمد, سارے کے سارے محمد کے ٹکڑے. محمد ان سے, وہ محمد سے. بولیں یہی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. یعنی قرآن کے ٹکڑے 114, قرآن کے جز 114 سے تو آپ لوگ زیادہ ہی ہیں. فرض کریں میں 114 صورتیں منگوا لوں, ہر بندے کو ایک ایک پکڑوا دوں, یعنی فاتحہ سے لے کے ناس تک ہر بندے کے پاس ایک ایک 114 قرآن کے ٹکڑے. 114 قرآن کے ٹکڑے. اگر کسی کے پاس سورہ کوثر ہو تو میں اس بچے کو کہہ دوں بیٹا سورہ کوثر ادھر رکھ دے. یہ چھوٹا سا بچہ کہے گا قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کا ٹکڑا ہے. میں کہوں گا یار قرآن کا ٹکڑا ہی ہے, کل قرآن تو نہیں. یہ کہے گا قرآن کے ٹکڑے کا بھی وہی ادب ہوتا ہے جو کل کا ہو. اور قرآن کے ہر ایک ٹکڑے کا اپنا اپنا رنگ ہے, اپنی اپنی کوالٹیز ہے, اپنی اپنی صفات ہے, اپنے اپنے فضائل ہے. جو رنگ سورہ کوثر میں ہے وہ سورہ اخلاص میں نہیں, جو سورہ اخلاص میں ہے وہ سورۃ الفیل میں نہیں ہے, جو سورۃ الانفال میں ہے وہ سورۃ الاحزاب میں نہیں. یاسین کا اپنا رنگ, رحمان کا اپنا رنگ, سورۃ النساء کا اپنا رنگ, سورۃ البقرہ کا اپنا رنگ, سورہ توبہ کا اپنا رنگ. بولے جی. مدثر کا اپنا رنگ, مزمل کا اپنا رنگ. بولیں واقعہ کا اپنا رنگ. اس کا مطلب ہے الگ الگ 114 قرآن کے ٹکڑے بھی قرآن کے ایک ایک ٹکڑے کا الگ الگ رنگ, روپ, مظاہرے, نظارے. اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں؟ ان کو الگ الگ کریں تو محمد کے الگ الگ رنگ ہیں, الگ الگ روپ ہیں, الگ الگ نظارے ہیں. کسی نے محمد کی حیا کا رنگ دیکھنا ہو تو پاک سیدہ والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کی بلندی کا رنگ دیکھنا ہے تو مولا علی والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کی شرافت کا رنگ دیکھنا ہے تو حسن ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شہادت کا رنگ دیکھنا ہے تو حسین ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہے تو امام سجاد والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے علم کا رنگ دیکھنا ہے تو باقر العلوم والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی صداقت کا رنگ دیکھنا ہے تو جعفر صادق والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہے تو موسیٰ کاظم والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہے تو علی رضا والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کے تقوی طہارت کا رنگ دیکھنا ہے تو محمد تقی اور علی نقی والی صورتیں پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے, احد کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے تو وہ حسن عسکری والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہے تو امام زمان محمد مہدی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. مولوی جی ان کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہیں, روپ ہیں, صفات ہیں, خصائص ہیں, مناقب ہیں, عظمتیں ہیں. جمع کریں تو محمدیت کا عمل ہوتی ہے. تو جن میں محمدیت کا رنگ نہیں وہ امام مبین کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی آپ بھی سلینا میرے مولا فرماتے علی منی وانا من علی, میں علی سے, علی مجھ سے. علی اللہمی لوگو علی محمد کا گوشت ہے,
علی دمی، علی محمد کا خون ہے، علی روحی، علی محمد کی روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے، علی نوری، علی محمد کا نور ہے، علی جسدی، علی محمد کا جسد ہے، علی جسمی، علی محمد کا جسم ہے، الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی، ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، میں اور علی حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، دادا بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، نور بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، جسم بھی ہے، جسد بھی ہے۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا۔ نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو سر سے پاؤں تک، جو سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لو جی آخری حدیث اور آپ سے اجازت۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے مشرکین سے صلح کی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کی ہو گیا جی؟ وہ مشرکین نے صلح کی شرائط توڑ دی۔ وہ صلح تبھی تک رہتی ہے جب شرائط پہ عمل کیا جائے۔ تو جو مولا حسن کی صلح کا چورن بیچتے ہیں نا، ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہوا تو مولوی صاحب تیری صلح تے وڑ گئی۔ وہ یار جب شرط پہ عمل ہی نہیں ہوا تو مشرکین نے بھی ایسا ہی کیا، شرائط توڑ دی۔ جب شرائط توڑ دی تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی 12 آیات آ گئی۔ پہلی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی۔ حج کا سیزن ہے، بڑی خاص بات، آخری حدیث ہے، آپ سے اجازت۔ حج کا سیزن ہے، آپ بھی جا کے میدان عرفات میں اعلان کر دیں اگر تم نے شرائط توڑ دی تو اب ہم پہ بھی کوئی پابندی نہیں، ہماری طرف سے تم بھی دفعہ دور ہو گئے۔ حضور کی طبیعت تھی نساز۔ یہ بخاری سے لے کے بہقی تک حدیث میرے پاس موجود ہے۔ امام بخاری 6-7 مرتبہ حدیث کو پلٹ پلٹ کے لے کے آئے۔ حدیث سنیں ذرا، پتہ چلے گا کہ امام کون ہوتا ہے۔ پاس ہی حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے، حضور بیمار تھے۔ حضور نے وہ سورہ برات جو اللہ نے بھیجی حضرت ابوبکر کو دے دی کہ ابوبکر تو جا کے میدان عرفات میں اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دے۔ اب حضرت ابوبکر ادھر سے سورہ برات لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ مدینہ سے حضرت ابوبکر نکلے، عرش سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں روایتیں۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ ابھی تو آیا تھا، نہیں، اللہ نے پھر بھیجا ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سونیا پیغام ہے میرا، وحی ہے میری، امر ہے میرا، آرڈر ہے میرا، کمانڈمنٹ ہے میری، یا تو خود جائیں یا خود نہیں جا سکتے تو کوئی اور نہیں جا سکتا، وہی جائے گا جو محمد سے ہو اور محمد جس سے ہو۔ جب یہ آرڈر آیا نا اللہ کی طرف سے تو آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو بلایا، ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، میری سواری لے جا، میں نے ابوبکر کو بھیجا سورہ برات دے کے، جا اس سے لے واپس اور خود جا کے میرا جانشین بن کے، اللہ کا چنا ہوا بن کے جا، تو اللہ کا پیغام خود پڑھ کے سنا۔ حضرت ابوبکر خود روایت کرتے ہیں۔ اب مولا علیہ السلام کی سپیڈ کا پتہ کرنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھ لو، ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا۔ مولا علیہ السلام پہنچ کے سر پہ سورہ برات لی، بات بڑی خاص ہے، ادھر ہی ختم ہے۔ سورہ برات لی، جا کے مقام عرفات پہ مشرکین کو اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیا، اللہ کا پیغام پڑھ کے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، نہیں سمجھے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، وہ جو اللہ
نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، تو مولوی صاحب وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو محمد کی مسند پہ